بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی رحلت کے بعد ابو بکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے جو ہے وہ مولا علی کا حق جو ہے وہ غصب کیا۔ یہ جو ہے وہ مطلب خلافت ان سے چھین لی۔ یہ آپ اکثر جو ہے یہ سنتے ہیں، اور یہی ہمارے شیعہ حضرات کا جو ہے یہ ایک دعویٰ ہے۔ تو حسن اللہ یاری جب اس پہ یہ سوال اٹھتے ہیں کہ یار وہ امام برحق تھے، انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی اپنا حق لینے کے لیے، تو حسن اللہ یاری کا موقف ہے سلیم بن قیس کی کتاب سے کہ جناب جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک تمہیں 40 مددگار انصار نہ مل جائیں تب تک علی تم پہ جو ہے وہ لڑنا حرام ہے۔ یہ اس کا موقف ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، آپ جو ہے وہ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے جناب جی علامہ جناب آصف رضا علوی صاحب جو آج کل پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ جب اہل سنت سوال کرتے ہیں کہ یار انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جو بندے ہم سے کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین نے حکومت کیوں نہیں سنبھالی، امیر المومنین نے تخت کیوں نہیں چھینا، امیر المومنین حکومت کیوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کہتے کسے۔ آج تک لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں نکالی، بھئی علی سے چھینا کیا تھا، کیا چھینا تھا علی سے، کیا ولایت چھین لی گئی تھی؟ اور یہ جواب میں نہیں دینے لگا، یہ خود میرے مولا حبیب کی زبان سے نکلا ہوا جواب ہے، میں صرف پہنچانے لگا ہوں۔ ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا علی آپ اپنے حق خلافت کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے، فلاں نے آپ سے خلافت چھین لی ہے۔ علی مسکرا کہتے کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے، کیا جبرائیل اسے استاد کہتا ہے، کیا وہ وصی پیغمبر ہو گیا ہے، کیا اسے آسمان کی خبروں کا علم ہو گیا ہے؟ وہ شخص شرمندہ ہوا، علی مسکرا کہتے پھر اس نے مجھ سے چھینا کیا ہے، یا علی وہ تخت پہ بیٹھ گئے ہیں، فرمایا تمہارے تخت پہ بیٹھ۔ جی دوستو، آپ نے جو ہے وہ آصف رضا علوی صاحب کا جو ہے موقف سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ علی کیا ہے، تم علی کو سمجھے نہیں۔ واقعی ہمیں تو پتہ ہے کہ علی شیر خدا ہے، علی کون ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن تمہیں نہیں پتہ۔ تم نے کبھی علی کو جو ہے وہ بے بس ثابت کیا ہے، کبھی علی کو مجبور ثابت کیا ہے، کبھی علی کو یہ ثابت کرنے کی، مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے جناب جی بیٹی کا رشتہ چھین لیا، کبھی کہا اس سے خلافت چھین لی، کبھی کہا اس سے امامت چھین لی، کبھی کہا اسے جناب جی ملبن اس کو باندھ کے جو ہے وہ اس سے بیعت لے لی۔ تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جی علی سے چھینا کیا ہے جو علی تلوار اٹھاتے۔ تو یہی تو ہمارا موقف ہے کہ مولا علی سے کچھ بھی نہیں چھینا، ٹھیک ہے، اور جس کے بارے میں نص تھی بلا فصل کی وہ خلیفہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اگر نص مولا علی کے حق میں ہوتی، رب کعبہ کی قسم کائنات کی کوئی چیز جو ہے وہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنا سکتی تھی۔ تو یہی تو ہمارا موقف ہے۔ اب آصف رضا علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چچولی سے چھیننا کیا ہے، کیا ان کا حق ہاتھ جو ہے وہ جناب جی عرش پہ پہنچ گیا ہے، کیا جبریل انہیں جو ہے وہ استاد کہتا ہے۔ تو یار یہ سارے فضائل اگر مولا علی کے پاس ہیں تو پھر جو ہے وہ جھگڑا کس بات کا ہے، کس بات پہ جو ہے تم مقدسات اہل سنت کی توہین کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں یہی تو کہتا ہوں ان کے بیانات، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں اگر کسی تفتیشی کے سپرد کی جائیں 5 منٹ میں، چاہے وہ شیعہ ہی کیوں نہ، وہ تفتیش کر کے تو ان کو جو ہے وہ جھوٹا ڈکلیئر کرے گا، کیونکہ ان کے آپس میں بیانات نہیں ملتے۔ اور بہت سے دوست کہتے ہیں کہ جناب جی آپ مناظرہ نہیں کرتے، مناظرہ میں کیا کروں؟ ایک کہتا ہے کہ جناب جی 40 انصار نہیں ملے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی، دوسرا کہتا ہے کہ علی سے چھینا کیا جو علی تلوار اٹھاتے۔ تو ان کے بیانات ہی نہیں ملتے۔ پہلے ایک موقف جو ہے وہ اپنا لکھ کے دیں کہ کیا علی سے باندھ کے بیعت لی گئی۔ میری ویڈیو جو ہے وہ یہاں پہ یوٹیوب پہ میرے چینل پہ موجود ہے کہ کیا مولا علی سے جو ہے وہ زبردستی بیعت لینا ممکن تھا۔ تو آج کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹاپک جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا کہ مولا علی سے کچھ بھی نہیں چھینا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آصف رضا علوی کہہ رہا ہے۔